السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ گزشتہ روز 16 دسمبر کو میں نے سقوط ڈھاکہ کے موضوع پر ویڈیو صرف اس لیے نہیں بنائی کہ میں جانتا تھا کہ میں اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہیں پا سکوں گا، کیونکہ یہ اتنا سنگین واقعہ ہے، یہ اتنا افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے کہ اس کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کلمہ خیر کہنا جو ہے وہ میرے جیسے شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اگر سقوط ڈھاکہ کی تفصیلات پڑھنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہی پڑھ لینی چاہیے، آپ کو تمام حقائق اس کے اندر مل جائیں گے۔ یہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو 50 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک شائع نہیں ہو سکی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست سے اداروں کا جو شرکت ہے، اداروں کا جو اس میں کنٹرول ہے وہ ختم نہیں ہو سکا، کہ کبھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوتا ہے، اور جس وقت پاکستان دو لخت ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئین موجود نہیں ہوتا، اور اس واقعے کے ذمہ دار یحییٰ خان کو جو ہے گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ آئین کی عدم موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ایک فرضی عہدہ بنا کر اقتدار حوالے کیا جاتا ہے، اور جو ہیں ہمارے فوجی عامر ذمہ دار جو ہیں سقوط ڈھاکہ کے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ اسی مشرقی پاکستان کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنے والے میجر جنرل غلام حسین راجہ کی کتاب میں جو ہے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے اندر آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ وہاں رہنے والے لوگ جو اس وہاں شریک تھے انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ صدیق سالی کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ بے شمار کتابیں، جنرل شاہد عزیز کی کتاب خاموشی آخر کب تک، اس طرح بے شمار کتابیں آپ کو جو ہے نا وہ مل جائیں گی کہ جو خود فوجی افسران نے تحریر کی ہیں۔ اس کی سب سے بدترین مثال یہ ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوتا ہے، اور جولائی 1977 کے اندر دوبارہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگ جاتا ہے، یعنی محض 6 سال کے بعد۔ اس 6 سال کے عرصے کے اندر وہ 12 سالہ مارشل لا ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد 1999 کے اندر تیسری مرتبہ مارشل لا لگ جاتا ہے۔ یہ مارشل لا 9 سال رہتا ہے۔ اس سے پہلے ایوب خان صاحب 11 سال حکومت کر چکے ہیں، بیچ میں 3.5 سال جو ہیں یحییٰ خان حکومت کر چکے ہیں، ملک 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن مداخلت ختم نہیں ہوئی۔ سرکار کے خزانے سے تنخواہیں لینے والے قوم کے حاکم بنے رہے۔ آج پھر ایک ایسا ہی دن ہے، 17 دسمبر ہے، جب آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا، یعنی ایک مرتبہ پھر، یعنی ماضی میں وہ کتنی دفعہ اسمبلیاں توڑ چکے ہیں، آج پھر وہ اعلان کریں گے، جو کہ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ 20 دسمبر تک ہم جو ہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن شاید ان کو اپنے کہے پر بھی اعتماد نہیں ہے، اور وہ آج بھی شاید صرف ایک رسمی سا اعلان کریں گے، جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو جب وہ انقلاب لانے کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے اور یہ کہہ کر واپس آ گئے تھے کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، اور ابھی تک دسمبر آدھا گزر گیا ہے لیکن وہ نہیں نکلے۔ آدھا دسمبر گزرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر تاریخ دیں گے، جو کہ وہ یہ 5ویں دفعہ ہوگا۔ یہ اسی نظام کا تسلسل ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا، جس کے نتیجے میں 16 دسمبر ہوا۔ 16 دسمبر کو 2 واقعات ہوئے تھے، آپ ایک واقعہ تو سقوط ڈھاکہ کی صورت میں آپ جانتے ہیں، اور دوسرا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا قتل عام۔ ان کے والدین آج بھی جو ہے انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو جو ہے جب بھی یہ دن آتا ہے، انہیں ان کے بچوں کی یادیں ان کے دلوں کو کچاوکے لگاتی ہیں، وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے۔ پاکستان جو ایک جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا، اس پاکستان کے اندر علم، سائنس، تحقیق، فنون لطیفہ، کھیل،
اخلاقی معیار، ان سب کے فروغ کی کوششیں کرنے کی بجائے یہاں پر ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو، زمینوں کے خرید و فروخت کے کاروبار کو ایک منافع بخش تجارت کے طور پر جو ہے وہ رائج کر دیا گیا۔ یہ سب سے برا کاروبار ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ زمینیں اناج پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج آپ غذائی اجناس کا اگر کمی کا شکار ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کوئی ملک جو ہے، آج آپ مہذب ممالک کے اندر نظر دوڑائیں تو مجھے بتائیے کہ اپنے پڑوس کے ممالک میں، ایران ہے ہمارے پڑوس میں، چین ہے ہمارے پڑوس میں، بھارت ہے ہمارے پڑوس میں، نیپال ہے ہمارے پڑوس کے اندر، اگر ان ممالک کے اندر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے وہ کاروبار نظر آتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں؟ ریئل اسٹیٹ زمینوں پر قبضے جو ہیں وہ ملکیت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں جاری رہیں اور رقبے میں سارے خرید لوں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میں ایک دن کہوں گا کہ یہ تو پاکستان میری ملکیت ہے۔ زرعی زمینیں، آپ سڑک پر کسی طرف بھی نکل جائیں، آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اطراف کی زرعی زمینیں سرسبز لہلاتے کھیت ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں پتھریلے عمارتیں جو ہیں وہ کھمبیوں کی طرح اگنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ چلن پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اسے روکنے والا جو ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ روک سکتی ہے، اور پارلیمنٹ بھی وہ جو صاحب کردار ہو۔ ہماری عدلیہ اس قدر کمزور عدلیہ اور اس قدر جو ہے کیا میں عدلیہ کے بارے میں الفاظ استعمال کروں یہاں پر، یعنی آپ کے ہاں اداروں کو کردار سے انہیں معلوم تھا کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا، تو آئین میں زبردستی جو ہے ترامیم کرا کر اپنی عزت دار ادارے کہلوائے۔ اداروں کی عزت نہیں ہوتی، یہ میرے بات ذہن میں نشا، اداروں کی عزت نہیں ہوتی، اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمارے کسی ادارے نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، عدلیہ سمیت۔ عدلیہ نے اپریل سے لے کر دسمبر تک، ماضی تو چھوڑ دیجئے کہ ماضی میں جو ہوا وہ تو سیاہ ترین باب ہے نا، لیکن جو سیاہ ترین تاریخ پاکستان کی عدلیہ نے ان 6-7 مہینوں کے اندر رقم کی ہے، پوری دنیا میں اگر ہماری عزت نہیں کی جاتی تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ تو ایک طرف رہی، یہ 6 مہینے ہی کافی ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود لوگ اپنے کردار کی حفاظت کریں، یہ طے کریں کہ ہمارے اندر وہ کوئی عیب، کوئی کجی نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر ہمیں بلیک میل کیا جا سکے۔ زندگی کو سادہ بنائیے، پاکستان کا پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ کیجئے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ ابھی تک پاکستان کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے۔ آج 17 تاریخ ہو چکی ہے، عمران خان صاحب نے شام کو جو ہے وہ اعلان کرنا ہے، حسب معمول اعلان کرنا ہے۔ دیکھیے میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ اچھی بات کیوں نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی شخص ہو، وہ عمران خان صاحب ہوں یا وہ کوئی اور سیاستدان ہو، اچھی بات کرنے سے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ میں انسان کو اس کی زبان کی روشنی میں دیکھتا ہوں اور آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ جھوٹا انسان جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، جو جھوٹا ہوگا اس میں تمام شرعی عیب موجود ہوں گے، تمام شرعی عیب موجود ہوں گے، اور پاکستان کو ایک نیک نام دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے جو اس وقت اسے دستیاب نہیں ہیں۔ تو میں عمران خان صاحب کے بالکل خلاف نہیں ہوں، ذاتیات تو مجھے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔
میرا مقصد پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے طالب علم ہے، پاکستان کا نظام ہے جو دیمک کی طرح اس قوم کو کھائے چلا جا رہا ہے، اور اس تباہی کے ایک ذمہ دار عمران خان صاحب بھی ہیں۔ زبان، یہ اتنی گفتگو کرنا ہی جو ہے ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ قلت کلام، قلت طعام اور قلت منام، یہ تین چیزیں جو ہیں ہمارے صوفی مذہب کی بنیاد ہیں۔ قلت طعام، کم کھائیے، قلت کلام، کم بولیے، قلت منام، کم سوئیے۔ آپ کو اگر صوفیزم سے تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی تربیت کا آغاز ان تین چیزوں سے ہوتا ہے، اور خود انبیاء اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کم گو تھے۔ سنت بھی ہے کم بولنا، کیونکہ جس کی زبان چلتی ہے اس کا دماغ نہیں چلتا، اور جس کی زبان چلتی ہے جو سنی سنائی باتیں آگے کر دیتا ہے تو دماغ، زبان اور کان کے درمیان اور دماغ کے درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پارسا ہوں، میں جو ہے دین کو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث پاک ہے کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے۔ اس لیے ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ لہذا آج آپ 8 بجے فٹ بال ورلڈ کپ کے تیسری پوزیشن کے لیے میچ ہونا ہے تو وقت کو اچھا گزاریے گا، وہ میچ دیکھیے گا، بچوں کے ساتھ میچ دیکھیے گا، لطف لیجئے گا، بچوں کے ساتھ گپ شپ کیجئے گا۔ پاکستان کی سیاست پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین پر غور کیجئے گا، بچوں کی تربیت کا آغاز خود کیجئے، انہیں سچ بولنا سکھائیے، انہیں بتائیے کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے، انہیں بتائیے کہ ان کا فرض کیا ہے، انہیں بتائیے کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، انہیں بتائیے کہ پاکستان کا آئین جاننا کیوں ضروری ہے، اور انہیں بتائیے کہ آئین کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو اس ملک کا نظام ہوتا ہے اسے آئین کہتے ہیں، جس کے تحت وہ ملک چلتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ دین فرعون کہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی دین کا مطلب آئین، وہ نظام جو کسی ملک میں رائج ہوتا ہے۔ پڑھیں نا آپ نے، اگر نہیں تو سورہ یوسف پڑھیے گا، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اس لیے نہیں روک سکتے تھے کہ دین ملک جو تھا، یعنی دین ملک، ملک کون تھا؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، اور بادشاہ کون تھا؟ فرعون۔ تو دین ملک جو ہے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ اصطلاح قرآن میں سورہ یوسف کے اندر اسی طریقے سے استعمال ہوئی ہے۔ تو اس لیے آئین بہت ضروری ہوتا ہے، لازمی ہے اس پر عمل کرنا، اس کا جاننا۔ تو یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ سے سوچا آپ سے گفتگو کی جائے۔ اصل میں میرا مقصد سیاست پہ گفتگو کرنا بالکل نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری توجہ جو ہے وہ آئین کو سمجھنے پر، اپنی اصلاح پر، اپنے بچوں کی اصلاح پر اور ان وجوہات کو بیان کرنے پر صرف ہو جس کی وجہ سے پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی کی طرف سے زندہ باد اور کسی کی طرف سے مردہ باد، کسی کی طرف سے کسی کو حب الوطن قرار دوں اور کسی کو میں غدار قرار دوں۔ یہ سب جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہے نوٹنکی ہوتی ہے۔ بس میں اس نوٹنکی کا حصہ بننے سے روکنا چاہتا ہوں، خود بھی نہیں بننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس نوٹنکی کا حصہ بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے میں اپنا وقت گزاریے، قرآن مجید کو سمجھنے میں اپنا وقت گزاریے، پاکستان کے آئین کو پڑھ کر اس میں موجود سقوم کو بیان کیجیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے، اپنے احباب کو بھی بتائیے اور اپنے علاقے کے نمائندوں کو بھی بتائیے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں گے، لیس للانسان الا ما سعی، تب کہیں جا کر حالات سنوریں گے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔